اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبلہ علامہ اون محمد نقوی صاحب بہت بڑی علمی شخصیت، جو اپنی تمام تر محبتیں جو کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں تک منتقل کیں، اپنی بہت سی محبتیں، اپنی بہت سی شفقتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے، اپنے نامہ اعمال میں لیے ہوئے، اپنے حسن اخلاق کو اپنے دامن میں لیے ہوئے علامہ اون محمد نقوی صاحب اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوئے، مگر اپنی شخصیت کے ایسے نقوش ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے قابل غور بھی ہیں اور ہمارے لیے لائق عمل بھی ہیں۔ وہ افراد جو کہ قبلہ اون محمد نقوی صاحب سے جن کا تعلق واسطہ رہا، جن سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، یا کبھی بھی کسی بھی حوالے سے قبلہ اون محمد نقوی صاحب سے ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ قبلہ اون محمد نقوی صاحب لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حسن خلق ان کی شخصیت کا ایک ایسا نمایاں پہلو تھا کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اس قدر بلند معیار کے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے کہ بعض اوقات بہت کم عمر کے افراد کے ساتھ وہ اتنی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے کہ اس کو بھی حیرانی ہونے لگتی تھی۔ جس کے ساتھ وہ محبت اور اخلاق اور عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے تھے، وہ خود بھی حیرانی اور تعجب کا اظہار کر رہا ہوتا تھا کہ بعض اوقات اتنے بزرگ افراد میں ایک بہت چھوٹی عمر کے فرد کا وہ جس طرح سے عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اس کو ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس کو واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ اگر ہم ان کی شخصیت کے اس پہلو کو سیرت معصومین علیہ السلام کی نظر میں دیکھیں تو نواس رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ جواں مردی کیا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جواں مردی سے مراد ہے دین کی حفاظت، نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت۔ یہ خصوصیات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی تھیں۔ تو جب ہم قبلہ اون محمد نقوی صاحب کی شخصیت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت کے عالم دین انہوں نے دین کی حفاظت کا ایک بہترین فریضہ انجام دیا۔ ان کی شخصیت میں ایک بزرگی کا بہت نمایاں پہلو تھا، اور جس طرح سے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیا کرتے تھے، تو یہ ان کے نفس کی بزرگی کی بہترین علامت تھی۔ اور ان کی نرمی کی عادت کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جو وہ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اور چاہے وہ عمر میں ان سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کے ساتھ نرمی اور حسن خلق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہی کا ایک اور ارشاد ہے، گرامی ہے، فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل عقل ہے۔ یعنی واقعتاً، حقیقتاً اگر کوئی عقل ہے تو وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یقیناً قبلہ علامہ اون محمد نقوی صاحب نے اپنی زندگی میں اس اسلوب کو جس طرح سے اپنایا اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی شخصیت میں جس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا، واقعی یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص ان کی رحلت کے بعد نہ صرف افسوس اور تعزیت کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ ان کے حوالے سے نیک خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم قبلہ اون محمد نقوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ جو نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کیا، خداوند عالم ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ کچھ جو کہ اپنے نامہ اعمال میں وہ لوگوں کے ساتھ حسن خلقی، خوش خلقی اور لوگوں کے ساتھ خیر و سلوک کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، خداوند عالم عالم برزخ سے لے کر عالم محشر تک اور پھر روز محشر خداوند عالم ان کے درجوں کو بلند فرمانا، ان کو سایہ معصومین علیہ السلام میں محشور فرمانا، اور خداوند عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہم
دعا گو ہیں قبلہ علامہ اون محمد نقوی صاحب مرحوم کے لیے، اور اس کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے خانوادے کو، ان کے پورے گھرانے کو، ان کے پورے خاندان کو، قبلہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو، ان کے برادر محترم کو، ان کے والد بزرگوار جناب حاتف الولی صاحب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے پورے گھرانے کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ قبلہ اون محمد نقوی صاحب کو ہم زیادہ سے زیادہ دعا مغفرت میں یاد کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم ایصال ثواب کے طور پر ان کے لیے قرآن مجید کا تحفہ پیش کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔